نظروں سے بظاہر اچھل ہوئے کیوں مگر خدا کی قسم آج بھی پوری دنیا میں ایسا چرچا ہے تمہارے نبی کا ایسا چرچا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو پوری دنیا میں فضاؤں میں خلاؤں میں سمندروں میں بہاروں میں اور جناب والا سمندروں میں میدانوں میں کانوں میں ایوانوں میں چوراہوں پر ہر سٹی میں زمین پر آسمان پر ہوائی جہازوں میں اسٹیمروں میں ٹرینوں میں جہاں جہاں مصطفیٰ کا جلوس محمد نکلتا ہے پوری دنیا یہ کہنے میں مجبور ہو جاتی ہے کہ دنیا میں ہستیاں بہت آئیں دنیا میں شخصیتیں بہت آئیں مگر جتنا چرچا پوری دنیا میں آمنہ کے لال کا ہوا اتنا چرچا زمانے میں آج تک کسی کا نہیں ہوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ قدرہ سرکار کی آمد جشن عید میلاد النبی خطیب ہندوستان مفتی عمران نقوی صاحب قبلہ سرزمین کیسر پور جشن شادی نعرہ تکبیر کوئی زندہ باد آباد رہی آباد رہی اللہ آباد رکھے اتنا چرچا کا ہے کوئی کہ چرچا کسی کا 5 سال بیٹھ گیا کوئی 10 سال بیٹھ گیا اور بات ختم ہو گئی سورج ڈوب گئے مگر مصطفیٰ کا سورج جس دن سے نکلا ہے دن بدن روشنی بڑھتی چلی جا رہی ہے گھٹنے کا نام نہیں لیتی جسے اللہ بڑھا اسے کون گھٹا ہے کی زبان پر بیگانوں کی زبان پر دشمنوں کی زبان پر جناب پر جدھر دیکھو نبی نام ہے نبی کا نام ہے اپنے محبت میں لے رہے توہین کرنے کے لیے لے رہے ہیں توہین مگر وہ توہین کر رہے ہیں پھر بھی ڈال رہے ہیں سیدھا گیر پڑ جائے الٹا پڑ جائے یہ بیٹھتا کیوں نہیں سمجھ گئے یہ بچہ کتنی محبت سے بیٹھا ادھر دے ہنسنا نہیں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے سننے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ سن رہے ہیں اس کا کریڈٹ ان کی ماؤں کو جاتا ہے ان کی ماؤں نے اچھی ٹریننگ دی ہے ورنہ بچے تو اور بھی ہوں گے سو رہے ہوں گے خراٹے لے لے کے انہیں کیا پتہ کیا ہو جائے اور بچے ہی کا بڑے بوڑھے سو رہے ہوں گے کیسر پور میں اتنے ہی لوگ تو نہیں کیسر پور تو بڑا گاؤں ہے مگر یہ ماؤں کی ٹریننگ ہوتی ہے جن کی ٹریننگ بہت بڑھیا ہوتی ہے بہت دور دور سے انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آج حضور کا جلسہ ہو رہا ہے کوئی ٹائم لینا ہر حال میں کیونکہ ہم کہتے ہیں نبی بجان دے دیں نبی بجان دے دیں نبی بجان دے دیں بجان بعد میں دے دیے 1 گھنٹے ہی دے دے پہلے بے شک محبت ہوتی ہے یہ اور محبت ہو تو دکھانی بھی چاہیے محبت کا مطلب سینے میں دبانے کا نام نہیں ہے محبت کا مطلب ہے سینے میں ہے محبت اور چوراہے پہ اسے دکھاؤ کہ ہاں ہے محبت بے شک سبحان اللہ محبت ہے تو محبت کا اظہار ہونا چاہیے خالی محبت ہے محبت ہے تو سلام پڑھ کے دکھا محبت ہے تو درود پڑھ کے دکھا محبت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کر کے دکھا محبت ہے کائے کی محبت ہے جلوس کر گھر پر لیے پھرتا ہے یہ محبت ہے کون کون سی جینتی منائی جاتی ہے کبھی کوئی فتویٰ نہیں آتا یہ جینتی وہ جینتا یہ دیوس وہ دیوس جناب والا چلڈرنس ڈے ٹیچرس ڈے مدرس ڈے پاگلس ڈے کون کون سے ڈے نہیں منایا تو وومنس ڈے توجہ ہے اور یہ کیا ہوتا ہے ویلنٹائن ڈے اور اس کے بعد اپریل بیٹا جھوٹ بول کوئی فتویٰ نہیں دے نو ورڈ فرام دیوبند کوئی فتویٰ نہیں ہے بغیر جگار لیے ایسے ہی ختم کر جاتے ساری جینتیوں کو جانتے ہو یہ بھانگ کھائے ہوئے بے ہوش مفتی کس دن ہوش میں آتے ہیں جب 12 ربیع الاول شریف کو سنی نوجوان محبت کا اظہار کرتے ہوئے چوراہوں پر سینہ ٹھوک ٹھوک کے کہتے ہیں تو دنیا والوں تمہارے لیے اپریل فول اور غلاموں کے لیے یوم رسول فتویٰ آ گیا حرام ہے مکہ کی محبت ہے اسے محبت نہیں کہتے یہ سب محبت کا تو خدا کی قسم پہلا پھر 4 جنت سے شروع ہوتا ہے آخری نبی پر 10 بار درود پڑھ
زندہ باد. تیری بیوی تیرے لیے حلال ہو جائے گی. سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام. ایسا چرچا آپ نے کسی کا چرچا دیکھا؟ ابھی آئے نہیں چرچت ہو گئے, آئے نہیں چرچا کا وشے بن گئے. ان کا نام لے, جنت کی بات ہے, ان کا نام لے. ایسا نام چل رہا ہے میرے نبی کا کہ سائنس والے بھی جدھر جا رہے ہیں خدا کی قسم نبی پاک کی عظمت کی خبر لے کے آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین میں گئے واپس آئے مصطفیٰ کی خبر لائے. سائنس والے تفصیل بتاؤں ٹائم لگے گا. چاند پہ گئے, کسی نے پوچھا کیا خبر لائے ہو, تو جناب بولے ہم نے وہاں اذان کی آواز اپنے کانوں سے سنی ہے, خدا کی عظمت کی خبر. ابھی سیٹلائٹ پہ گئی تھی سنیتا ولیم, 6 مہینے اوپر رہی. جب وہ واپس آئیں سیکنڈ بیک امریکہ کے سائنٹسٹ فلاسفر اکٹھے ہوئے اور ان سے پوچھا واٹ ڈیڈ یو سی سنیتا, یہ تو موجود ہے آپ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہو, واٹ ڈیڈ یو سی سنیتا ڈیورنگ دی وزٹ ٹو سیٹلائٹ, اوپر گئی تھی کیا دیکھ کے آئی ہو؟ تو کہنے لگی اف آئی ایکسپریس واٹ آئی وٹنس یو کانٹ بلیو اٹ, جو ہم دیکھ کے آ رہے ہیں بیان کرنے برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہا کچھ تو بتاؤ. تو کہنے لگی کلوز دا ڈورز, دروازے بند کر لو. دروازے کیوں بند کروا رہی ہیں؟ تاکہ بات پھیل نہ جائے. مگر عقل کے ان پجاریوں کو کون بتائے کہ اللہ چھپا لو, خوشبو تو خوشبو ہے. زور سے کہو نا یار, ارے خوشبو تو خوشبو ہے. خوشبو کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی دیوار نہیں ہے, اور خوشبو کا گلا کاٹنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی تلوار نہیں ہے. اللہ سبحان اللہ. یہ جو لوگ کہتے ہیں کھا جائیں گے اسلام کو, مٹا دیں گے اسلام کو, we will kill اسلام, سرناش کر دیں گے اسلام کا. کسی کا نام اسلام ہو تو گھبرائے نا. مذہب کی جو بات کرتے ہیں, مذہب اسلام کی, ہم اسلام کو کھا جائیں گے. ہم تو کہتے رہتے کیسے کھا جائیں گے بھائی آپ اسلام کو. اسلام کو یہ آگرے کا پیٹھا ہے, متھرا کا پیڑا ہے, لکھنؤ کی ریوڑی ہے, بمبئی کا افلاطون ہے, جب سارے لے کے ختم کر دیں گے آپ. ارے اللہ کی عزت کی قسم اسلام میں خوشبو ہے, اور ارے اسلام خوشبو ہے, اور اس خوشبو کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی دیوار نہیں بنی, اور اس خوشبو کا گلا کاٹنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی تلوار نہیں بنی. یہی وجہ ہے ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود بھی پوری دنیا میں جس تیزی سے مذہب اسلام پھیل رہا ہے, کوئی ازم, کوئی نظریہ, کوئی ویو پوائنٹ, کوئی موقف اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا جتنی تیزی سے میرا مذہب اسلام پھیل رہا ہے. آج بھی نکالی سینکڑوں دے رہے کہ پانی کچھ تو کم ہوگا, نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا, مگر پھر بھی میرے دریا کی تو بیانی نہیں جاتی. بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان. تو جناب والا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی عزت اور مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت, اللہ کی قسم جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو بھی الحمدللہ ان کو وہ چرچی شخصیت کے مالک تھے, اور الحمدللہ جب ہمارے نبی پیدا ہو گئے 12 ربیع الاول شریف کو تو بھی اللہ کی قسم ایسے چھائے کہ جب پیدا ہوئے جناب والا بچپن میں ہی جناب دنیا کہتی تھی کہ ہم بچپن میں ہی جناب والا دنیا کہتی تھی. حضرت حلیمہ نے کہہ دیا تھا صاف صاف, جب انہوں نے انگلیاں دے لی تھی, دانتوں تلے انگلیاں دے لی, تو حضرت آمنہ نے ان سے کہا تھا کہ حلیمہ کیا سوچ رہی ہوئی, ان کا باپ نہیں, کچھ ملے گا نہیں. تو حضرت حلیمہ نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے آمنہ, میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں نے بچے بہت دیکھے, ہزاروں بچے دیکھے بنو سعد میں دیکھے, بنو بکر میں دیکھے, بنو حذیل میں دیکھے, بہت بچے دیکھے, مگر اے آمنہ جیسا تیرا شہزادہ دیکھا اتنا خوبصورت حسین اور جمیل اور ایسا سندر شہزادہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. ہزاروں میں ایک ہے, آمنہ نے کہا لاکھوں میں
एक है। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, हजरत जिब्राइल अमीन आए, दोनों के बीच खड़े हुए इरशाद फरमाया, ओ आमिना और हलीमा, तुम दोनों की दोनों तकरार कर रही हो, तुमने देखा ही क्या? तुमने मक्का देख लिया, तुमने बनु साद, बनु तमीम, बनु हुदैन देख लिए, तुमने देखा ही क्या? तुम कहती हो हजारों में एक है, तुम कहती हो लाखों में एक है। हजरत जिब्राइल कहते हमसे पूछो, जमीन का जर्रा जर्रा देखा है हमने, और आसमान का चप्पा चप्पा देखा है हमने, हमने दुनिया, हमने इस जमीन की मखलूक भी देखी, आसमान की भी मखलूक देखी, मगर ये आमिना, ए हलीमा, तुम्हारे बच्चे का जवाब न जमीनों में नजर आया न आसमानों में नजर आया। ये हजारों लाखों में नहीं, बल्कि जमीनों में एक है, आसमानों में एक है। इसीलिए बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन सुन्नियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सिदरा वाले, जिंदाबाद बरेली वाले भी जिंदाबाद। तो कहते हैं जब मोहब्बत की बात करते हैं तो बरेली वाले, बरेली वाले, बरेली, हम तो मोहब्बत ही की बात करते हैं जनाब वाला, हम तो अमन की बात करते हैं, हम तो जनाब वाला शांति और सुलह सफाई की बात करते हैं। ये तो बरेली वाले हैं, बरेली वालों का तो यही एक सपना है, जोड़ो तोड़ो मत, बेशक हक है। इंसानों को जोड़ो, मानवता को जोड़ो, इंसानियत को जोड़ो, मैनकाइंड की सर्विस करो, इंसानियत की खिदमत करो। ये बरेली का पैगाम है। जब इस तरह की वफा, हुस्न और इश्क की बात करते हैं, जब ये मनाह वालों की बात करते हैं, जब अल्लाह वालों की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि बरेलवियत है, बरेलवियत है। हमें बरेली वाले नहीं कह रहे, न केसरपुर वाले कह रहे, न रामपुर वाले कह रहे, न शाहजहांपुर वाले कह रहे, जनाब वाले ये बात तो सिदरा वाले की है। सुभान अल्लाह, सुभान उनका ताल्लुक शाहजहांपुर और बरेली से नहीं है, उनका ताल्लुक लखनऊ दिल्ली से नहीं है। यही बोले सिदरा वाले, बेशक जो है यही बोले सिदरा वाले, चमन है जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमन है जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाएगा न पाया, तुझे यकीन बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है, और कायनात में तू बनने वाला महबूब मुस्तफा बेमिसाल है। सुभान अल्लाह हक है। बचपन में ऐसे छा गए। सुभान अल्लाह, सुभान थोड़ा सा टाइम ले ले। बहुत अच्छा था, माशाअल्लाह। और थोड़ा सा टाइम और ले ले। जी आधा घंटा और ले लें, इजाजत है आपकी? बाबा के कलम कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के ताले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, बचपन है तो छा गए, और जवानी ऐसी, बेशक हाय हाय हाय, जवानी ऐसी कि जब भी चले नजरें झुका के चले, बेशक सुभान पलक अल्लाह, बिछा के चले, और जब भी बोला तो ऐसा लगा जैसे फूल झड़। बेशक अरे लोग ये कहने में मजबूर थे अपने भी बेगाने भी, सुभान अल्लाह के हमने जवान बहुत देखे, मगर अब्दुल्ला के बेटे जैसा जवान नहीं देखा। बेशक हक है। और कैसी होती है चर्ची खस्ती, यही तो हम बहुत देखे, मगर अब्दुल्ला के जो बेटे जैसा, और जिसने एक बार देख लिया, जब तक उनका कलमा ना पढ़ सका उसे चैन नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो मक्का छोड़ के जा रही हूँ, मैं तो मक्का छोड़ के जा रही हूँ, गठरी बिठवा दो, मक्का छोड़ के जा रही हूँ, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो जाएगा मक्का, खत्म हो जाएगा मक्का। तुमने सुना होगा बहुत मशहूर बात है, जनाब पर मैं जा रही हूँ गठरी उठवाने वाले दिन कोई नहीं मिला, एक नौजवान आता नजर आ रहा है तो समझ रही है कि ये उठवा देगा। जनाब वाला नौजवान भी क्या था, नजर झुका के चलता था, बल्कि बिछा के चलता था, देखते ही रह गई। ऐसा नौजवान मैंने तारीफ में पहली बार देखा है, क्या प्यारा नौजवान है जनाब वाला, जो इधर उधर देखते ही नहीं आ रहा है, लड़ हिल रहे आ रहा, करीब आया, आने के बाद कहने लगे बेटा मेरी गठरी उठवा दो, मैं मक्का छोड़ के जा रही हूँ। कहाँ किधर जा रही हो? अम्मा कहावत मक्का छोड़ के जा रही हूँ, गठरी उठवा दो। नौजवान बोला गठरी उठवा दे, तुम आपके सर पे इतनी उम्र में हमारे लिए कितनी अजीब बात होगी कि हम नौजवान और आप आपके सर पे ना, आप जहाँ कहेंगी हम लेके चलेंगे। आपकी गठरी बताइए तो सही किधर लेके चले जनाब वाला। अब अंदाजा तो पहले तो जनाब वाला, पहले तो रफ्तार में मारा, गुफ्तार में मारा। सुभान अल्लाह। अपने सर पे रख ली गठरी, आए आगे बढ़िया, पीछे पीछे नौजवान तो जनाब वाला, नौजवान बड़ा हया वाला जवान था, शर्म वाला जवान था। वो बोला अम्मा
आप हमारे पीछे पीछे चलिए, हम आगे आगे चलेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी नजरों के इशार में कोई अजनबी औरत न रहे हमारे आगे, हमारी नजरों के इशार में कोई अजनबी औरत न रहे। तो जनाब पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कैसा नौजवान है जनाब, कैसा नौजवान है। वो पीछे को तो हो गई मगर सोच में पड़ गई। अल्लाह अकबर, कैसा जवान है। इसकी रफ्तार भी फासिल है, इसकी गुफ्तार भी फासिल है। और कुछ ही जान किरदार न ले ली। बेशक सुभान अल्लाह। चलते रहे बस 2 मिनट, आगे बढ़ूंगा, बातें बहुत है। चलते रहे, मक्के की सरहद जनाब वाला, मक्के की सरहदों से बहुत दूर पहुंच गए। जंगल आया, कहने लगी बस उतार दो गठरी, आ गई मेरी मंजिल में। उतार दी गठरी। बेटा बताओ उजरत कितनी हो गई? क्यों शर्मिंदा करती हो अम्मा? हम उजरत लेने नहीं आए, बल्कि बूढ़ों की, ज़ईफों की, कमजोरों की, मजलूमों की खिदमत करने के लिए आए हैं। जमीन के पर्दे पर उजरत की जरूरत नहीं है, बस खिदमत हो गई है हमारे लिए खुशी का बाइस है। हज़रत मोहतरम बहुत इसरार किया मगर उजरत नहीं ली। नौजवान ने तो कहने लगा इजाजत दे दो। तो अम्मा बोली बेटे जाते जाते कितना तो बता जा कि आखिर ऐसा खुश किरदार बुलंद अखलाक नौजवान कौन सी माने जनाए, किस खानदान का है तू? अपनी माँ और अपने अब्बा का नाम तो बता देगा। क्या जरूरत है अम्मा, काम हो गया, आम खा लिए, कुटनियाँ कितने से मतलब क्या है कि नहीं बेटे बता के देना पड़ेगा तुझे। जब तक ये अम्मा तेरी जिंदा रहेगी हर वक्त का चौका लगाता रहेगा। जमीन के वो नौजवान कौन था? हज़रत मोहतरम कहने लगे नहीं इजाजत दे दो। तो जनाब वाला कहने लगी इजाजत तो दूंगी बेटा, मगर एक बात सुन ले, तू मक्के का ही रहने वाला है। कहा मैं मक्के का ही रहने वाला हूँ अम्मा, पर एक बात गौर से सुन ले। जब तुमने मुझे अम्मा कह ही दिया है तो एक नसीहत की बात बताती हूँ। मैंने तुझ जैसे जवान कभी नहीं देखे। तो बड़ा हया वाला नौजवान है, बहुत अदब वाला नौजवान है, तहजीब है, अदब है, कल्चर है तेरे अंदर। तुझ जैसे बड़ी जल्दी उसके जाल में फंस जाते हैं। उसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, वो आमिना के जिगर का टुकड़ा है, वो खानदान कुरैश में वो नबूवत का दावा करता है। एक बार जो उसको दे उसकी बात सुन लेता है वो उसी का हो जाता है। एक अल्लाह की बात करता है वो लात को, और मनात और उस्सा को और बुतों को बुरा कहता है। वो अल्लाह की बात करता है, लात भी नाराज है, उस्सा भी, सारे बुत हिल गए हैं, जोश में है, गजब में। कब उनके गुस्से का ज्वालामुखी फट जाए कहा नहीं जा सकता। इससे पहले कि मक्का लुट जाए, इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बन जाए, इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बन जाए, इससे पहले कि मक्का मुनहदिम हो जाए। मैंने तो छोड़ दिया बेटे मक्का, मगर तुझसे भी कहती हूँ तुझ जैसे भोले भालों में बड़ी जल्दी चले जाता उसका जादू। तू भी मक्का छोड़ के कहीं चला जाना, काम में इजाजत दे दो। सुन ली हमने आपकी बात, सुन ली का इजाजत दे दो। तो जनाब कहने नहीं बेटा ऐसे नहीं, बता दे आखिर कौन है तेरा बाप, तेरी वो खुश नसीब माँ कौन सी है, जरा मुझे बता दो। अजी इधर से इसरार है, उधर से इनकार है, इसरार है, इनकार है, इसरार है, इनकार है। इसी इसरार और इनकार की बाहम कश्मकश में आखिर वो नौजवान की आंखों में आंसू आए। जनाबे वाला भीग गई आंखें और रोते हुए नौजवान बोला अम्मा सुनना ही चाहते हो मेरा नाम, मेरे माँ बाप का नाम? तो ए माँ सुन लीजिए, जिस मोहम्मद से तुम मुझे डराती हो अम्मा, जिस मोहम्मद की वजह से तुम्हारे ख्याल में मक्का डूबने जा रहा है, ईद से ईद बजने जा रही है मक्के की, जो मक्का ध्वस्त होने जा रहा है अम्मा तुम्हारे ख्याल में। ए माँ मैं अब्दुल्ला का वही बेटा और आमिना के जिगर का वही टुकड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, मैं ही मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। पूरी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हो नहीं सकता कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, मोहम्मद इतना अच्छा हो नहीं सकता, मोहम्मद अखलाकमंद हो नहीं सकता, मोहम्मद किरदार वाला हो नहीं सकता, मोहम्मद के बारे में तो मैंने बहुत बहुत बातें सुनी है, मोहम्मद ऐसे नहीं हो सकता। तो हम यकीन कर मैं ही मोहम्मद हूँ। अल्लाह जज़ाए खैर दे, पूरे मजमे को और आपको दी, कहा मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ। कहने लगी बेटा अगर तू ही मोहम्मद है तो फिर तू झूठा हो नहीं सकता। हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे, तलबू से इस्लाम कर ले। एक बार जिसने देखा बेशक बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद।
تو جناب والا بنی کا ہو گیا. میں یہ کہنا چاہتا بچپن تھا تو چھائے رہے, جوان مجھے تو چھائے رہے, اور 40 برس کے ہو گئے نبوت کا اعلان کر دیا تو ایسے چھائے کیا پوری دنیا کے پردے پہ محمد 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 ہے. سیدھا بہت خوش تھے ہم نے نبی کے محمد کے کارٹون چھاپ دیے, بہت خوش, چاروں طرف درد درجن ہوئے, بہت خوش. مگر کبھی کبھی توہین کی کوکھ سے عزت جنم لیتی ہے. بے شک سبحان اللہ. توہین کی کوکھ سے عزت جنم لیتی ہے. جیسے کربلا میں ہوا, کربلا میں یزید کے دسترخوان کی ہڈیاں کھانے والے شمر حرملہ عبید اللہ بن زیاد جیسے کتوں نے سر حسین کاٹ لیا, اور سر حسین کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دیا. وہ چاہتے تو تباہ میں رکھ لیتے, سینی میں رکھ لیتے, وہ چاہتے تو جناب والا پلیٹ میں لے جاتے, مگر نہ, انہوں نے مصطفیٰ کے شہزادے کا سر کاٹ کے توہین کی نیت سے نیزے پہ چڑھا دیا. ہم نے پوچھا تم نیزے پہ کیوں چڑھا رہے, تو وہ تو کہہ رہے تھے ہم توہین کر رہے ہیں, مگر اس توہین کی کوکھ سے جس عزت نے جنم لیا, خدا کی قسم وہ پوائنٹ یہ تھا. ارے تم توہین کیا کرو گے بے ظالمو, مصطفیٰ کے خون کی, مصطفیٰ کی آل کی تمہاری ہمت تمہاری مجال, مگر تم نے جو نیزوں پہ یہ سر چڑھایا ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ زمانے کو خبر ہو جائے, تاکہ دنیا کو احساس ہو جائے کہ یہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے امام حسین, اس کا سر کربلا سے پہلے بھی اونچا تھا, کربلا کے بعد بھی اونچا ہے, کربلا سے پہلے بھی اونچا تھا, کربلا کے بعد بھی اونچا ہے, کربلا سے پہلے بھی سر بلند تھا حسین, کربلا کے پہلے بھی سر بلند تھا حسین, کربلا کے بعد بھی سر بلند ہے حسین, کربلا سے پہلے بھی آگے آگے امام تھا, کربلا کے بعد بھی امام ہے. اللہ کی قسم میں تو کہتا ہوں کربلا سے پہلے بھی راج والا تھا, آج کربلا کے بعد بھی راج. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کر رہے تھے توہین, ہو گئی تعلیم. ایسے ہی میرے نبی کے کارٹون چھاپے, بہت خوش تھے کہ ہم نے بہت اچھا تماشا کر دیا. کیوں؟ اس لیے پریشان ہے کہ جب تک کارٹون نہیں چھپے تھے ڈینمارک میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا محمد کون ہے, مگر جس دن سے کارٹون چھپے ہیں نبی کے اور دھرنے پردرشن ہوئے ہیں پوری دنیا میں, تو جناب وہاں کی جنتا یہ کہنے لگی what is Islam? Little history life of holy prophet. اور ایک بار محمد کو پڑھ کے دیکھیں یہ اسلام کیا ہے. Little history life of holy prophet. محمد کی زندگی کو پڑھ کے دیکھتے ہیں, اور ایک بار جو پڑھتا ہے سبحان اللہ سبحان وہ کتاب بعد میں ختم کرتا ہے, پہلے ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور ہلکا سے اسلام ہو جاتا ہے. اسی دن سے باہر آ گئی, گلی گلی میں شور ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی جی پڑھ لی درویش شریف, ٹینشن تو نہیں, ارے کوئی الجھن تو نہیں, کوئی الجھن نہیں. پوری بات بتا دوں, جی جی پوری بتا دوں, پوری ہوگی کہتے ہیں کا دروازے بند کر دو, دروازے کر لیے دروازے بند, کہتے ہیں we saw forms of light of the earth. Whole earth was black and darkness for darkness, but except Makkah and Medina. سب سمجھ گئے. ہم نے اوپر سے لائٹ سے ساری زمین دیکھی, انترکش سے ساری زمین دیکھی, چونکہ کے پاس کیمرے ہوتے ہیں, تصویریں لیتے ہیں اوپر سے, منگل کی تصویریں لیتے ہیں, سائنس والے ہیں, ناسا کے بڑے بڑے ادھیکاری. دو ہی کمپنیاں ہیں, ایک بھارت کی ہمارے دیش کی کمپنی ہے, اس کا نام اسرو ہے. دیش ہمارا انڈیا, ماشاءاللہ مہان دیش ہے, ہمارا دیش ہی مہان دیش ہے. تو کہتے ہیں ہمارا ہی دیش مہان ہے, وی لو انڈیا, وی لائک انڈیا, انڈیا از اوور لینڈ. ہندوستان ہمارا وطن ہے, اور ہندوستان سے محبت کرو. دیش پریم کی بھاوناؤں کو عام کرنا چاہیے کہ ہم اس دیش میں رہتے ہیں, اور اس دیش کا ہم پہ حق بھی ہے. اور یہ دیش, میں تو کہتا ہوں تقریروں میں,
یہ دیش انڈیا، یہ بھارت اللہ کا پیارا، رسول اللہ کا پیارا۔ اب آپ پوچھو گے یار یہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، تو عجیب بات اس لیے کر رہے ہیں، اللہ کو اس لیے پیارا ہے یہ دیش کہ اللہ نے پہلا انسان دنیا میں بھیجا، تو میرا اللہ کہیں بھیج دیتا حضرت آدم کو؟ ارے پہلے انسان حضرت آدم ہے، اللہ کو جہاں چاہتا وہاں بھیج دیتا، پوری دنیا میں ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ آل اوور یونیورس کہیں بھی بھیج دیتا، مگر اللہ کا کرم دیکھو کہ اللہ نے بھارت کے پہاڑوں میں بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا قدرت کا پہلا شاہکار بھارت میں، پہلا انسان بھارت، پہلا مسلمان بھارت۔ سبحان اللہ سبحان کتنا پیارا دیش ہے، اور لمبی نہ ہو جائے، اب رسول اللہ کا کیسے پیارا ہے، رسول اللہ کا کیسے پیارا ہے ہمارے مصطفیٰ کا، کہ ہمارے نبی نے اشارہ ہو رہا ہے، جب کسی کو ہٹانا ہوتا تو طے لگانے شروع کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ایسے ہمارا انڈیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مثال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، اپنا کوئی نمائندہ کہیں بنا کے کسی دیش میں نہیں بھیجا، اپنا نمائندہ، اپنا جانشین بنا کے کسی کو پوری دنیا میں کہیں نہیں بھیجا، لیکن حضور نے اگر کہیں کسی کو بھیجا ہے تو اپنے مثال کے 500 سال کے بعد خواجہ خواجگان راجہ ہندوستان سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری کو خدا کی قسم اپنا نمائندہ بنا کے بھارت کی زمین پہ بھیجا، ارشاد فرمایا تمہیں میں نے ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ نام لیا انڈیا کا، نام لیا بھارت کا، کتنا پیارا انڈیا ہے نہیں بھارت، بہت اچھا دیش ہے۔ انترکش میں گئی، ناسا کی ادھیکاری ہے بہت بڑی، سنیتا ولیم نام، کہتی ہیں جب سب لوگ تھے سائنٹسٹ فلاسفر بڑے بڑے، تو کہتی ہیں ہم نے اوپر سیٹلائٹ سے ساری زمین دیکھی، جب ہم نے زمین دیکھی، وہی جو انگریزی بولے اس کا ترجمہ سناتا ہوں، we saw from satellite over here all that was black and dark، darkness about darkness but except مکہ and مدینہ، کہتی ہیں ہم نے اوپر سیٹلائٹ سے ساری زمین دیکھی، انترکش سے ساری دنیا دیکھی، جب ہم نے زمین دیکھی زمین ہمیں کالی نظر آئی، بلیک نظر آئی، اندھیرا تھا، ہمارے جو پردے پہ اجالے کا نام نشان نہیں ہے، امریکہ کا پتہ نہیں ہے، افریقہ کا پتہ نہیں، آسٹریلیا کا پتہ نہیں، یورپ کا پتہ نہیں، کالی ہے دنیا، بلیک ہے دنیا، مگر اس بلیک دنیا کے پردے پر ہم نے اپنی آنکھوں سے 2 مقام ایسے دیکھے جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے، نور کی شعائیں بگڑ رہی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کون سے تھے وہ 2 مقام جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے، نور کی شعائیں بکھرتی تھی؟ تو جواب دیا ہے لوگوں، اس کالی دنیا کے پردے میں وہ 2 مقام جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے اور نور کی شعائیں بکھر رہی تھی، لوگوں یا تو مکے میں خانہ کعبہ تھا یا پھر مدینے میں گنبد خضرا تھا، اجالا دیکھا تو انہیں 2 مقاموں پہ خدا کی قسم جہاں سے بھی آئے مصطفیٰ کی عظمت کا چرچا کرتے ہوئے آئے، سائنس والے جہاں سے بھی آئے مصطفیٰ کا نام لیتے ہوئے آئے، خبرہ ایسا پھیلایا ہے نیٹ ورک خدا نے میرے مصطفیٰ کا کہ پوری دنیا کا پہلا اور آخری دولہا بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ شادی کا موقع ہے، اس لیے مجھے زبان کی لفظ آ گیا زبان پہ کہ پوری دنیا کا دولہا، پوری دنیا کا سلیم کھل بنیں گے دولہا، اور ہمارے نبی پیدا ہونے سے پہلے دولہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا فرق ہے، ہم پیدا ہونے کے بعد
कुछ भी बने, लकब वाले बने, कुर्सी वाले बने, हुस्न वाले बने, कुछ भी बने, पैदा होने के बाद बने, मगर तुम्हारे नबी की पैदा होने से पहले ही अल्लाह ने दूल्हा बना दिया, सुभान अल्लाह, सुभान किंग बना दिया, पैदा होने से पहले इमामुल मुरसलीन बना दिया, पैदा होने से पहले सैयदुल मुरसलीन, पैदा के बाद में उससे पहले सुभान अल्लाह, सुभान